بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 65 سے 70۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا يكفرون۔ کوئی بھی انسان جب اللہ رب العزت کے احکامات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنا عقیدہ، عمل، کردار، معاملات، شادی، بیاہ، غمی خوشی، جتنے بھی معاملات ہیں ان کو جب دین کے مطابق چلانے کی، ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے تو مخالفتیں ہوتی، لوگوں کی طرف سے طنز و مزاح کا، استہزاء اور مذاق کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا۔ اکثر جگہوں پہ انسان کو لوگوں کی طرف سے مذاق سہنے پڑتے اور انسان ایسے حالات کے اندر بڑا رنجیدہ اور غمزدہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل بیٹھ جاتا ہے، حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو ایسے حالات کے اندر لوگوں کی باتوں اور ان کی ملامتوں کے سامنے استقامت کا مظاہرہ نہیں کر پاتے اور وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں اور ڈھیری ڈھا دیتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر جس طرح سب لوگ چل رہے ہیں میں بھی ویسے۔ تو دین پر عمل کرنے میں بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، اور پھر جو شخص اس دین کی دعوت کا علم بلند کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کر دے، لوگوں تک دین پہنچانا شروع کر دے، لوگوں کی اصلاح شروع کر دے، تو پھر اس کی مخالفت میں زیادہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے مبلغ تھے، جو مبلغ اعظم تھے، جو امام المبلغین تھے، ان کی دعوت اور ان کی تبلیغ کے پیچھے تو بڑی زیادہ حرص تھی، بہت زیادہ طمع تھا اس بات کا کہ لوگ ایمان لے آئیں، لوگ اپنے عقائد درست کر لیں، اپنے اعمال درست کر لیں، شرک سے تائب ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے اتنے بڑے مبلغ اور داعی تھے، اور جس معاشرے میں آپ نے آنکھ کھولی تھی وہ کفر و شرک اور توہم پرستی اور جہالتوں اور تاریکیوں میں ڈوبا ہوا معاشرہ، جسے کہائی زمانہ جاہلیت جاتا ہے، اس دور کے اندر پھر آپ نے جب ان لوگوں کے عقائد کے خلاف ایک تحریک چلائی ہوگی، لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہوگا، کتنی مخالفتیں ہوئی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی اصلاح کی کوشش کرتے تو وہ ایسے بگڑے ہوئے مریض تھے کہ وہ آگے سے اصلاح کرنے والے معالج اور علاج کرنے والے ڈاکٹر کے ہی دشمن بن جاتے۔ ہمیں نہیں چاہیے یہ علاج، ہمیں نہیں یہ چاہیے یہ اصلاح، آپ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، ہمیں غور و فکر نہیں چاہیے، بس جو باپ دادا سے سلسلے چلے آ رہے ہیں ہم انہی کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی مخالفت میں کافر آپ کو طرح طرح کی باتیں کرتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، کبھی نعوذ باللہ کذاب کہتے، کبھی کچھ کہتے، تو آپ آزردہ ہو جاتے، غم زدہ ہو جاتے، غمگین ہوتے، میں ان کا اتنا بڑا خیر خواہ، میرے دل میں تو ان کی خیر خواہی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور یہ مجھے کبھی جھوٹا کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو آپ کا غمگین ہونا ایک فطری بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر جا بجا اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ٹھیک ہے غمگین ہونا ایک فطری چیز ہے، لیکن آپ بد دل نہ ہوں، آپ مایوس نہ ہوں۔ آپ کو حوصلہ دینے کے لیے اللہ پاک نے آیات نازل فرمائی۔ آیات زیر تفسیر میں بھی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، حوصلہ دیا ہے، اور پھر بتایا ہے کہ آپ کیوں رنجیدہ اور غمزدہ ہوتے ہیں۔ یہ ساری کائنات، اس کو پیدا کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا اور اس کا مالک تو آپ کا رب ہے، اور عزت اور غلبہ اور اقتدار اور فتح و کامرانی یہ سارا کچھ تو آپ کے رب کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بہت جلد اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا جائے گا، بہت جلد اسلام کا، توحید کا اور آپ پہ نازل ہونے والے دین کا علم دنیا کے کونے کونے میں لہرانے لگ جائے گا۔ ہر طرف سے توحید کے نغمے
بلند ہونے شروع ہو جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ پریشان نہ ہوں، پھر بہت جلد اسلام غالب آ گیا، اور آپ کے مخالف، آپ کے دشمن، وہ سب نیست و نابود ہو گئے اور مغلوب ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر اللہ پاک نے مخالفت کا اصل سبب کیا تھا؟ عقیدہ۔ آپ کی مخالفت کا اصل سبب عقیدہ توحید تھا، اور عقیدہ عقد سے نکلا ہے۔ عقد کا معنی مضبوط گرہ، گنڈ۔ اب یہ جو گرہ ہوتی ہے نا، اس کو کھولنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ کسی کی گرہ غلط لگ جائے نا، اس کو کھولنا تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اب جن لوگوں کے عقائد بگڑ چکے تھے اور پتہ نہیں صدیوں سے بگڑے چلے آ رہے تھے باپ دادا سے، اب ان لوگوں کو جب ان کی پرانی غلط گرہ عقد کھول کر صحیح گرہ لگانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا نا بابا، یہ کام نہیں ہوگا۔ انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ تو مخالفت کا اصل سبب عقیدہ تھا۔ کوئی نماز کے طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں اختلاف نہیں تھا، روزہ رکھنے کے طریقے پر اختلاف نہیں تھا، ان کا اختلاف عقیدے پہ تھا۔ اور ہر نبی کا اختلاف قوموں سے بنیادی طور پہ عقیدے پہ رہا، کیونکہ عقیدہ بدلے تو انسان بدلتا ہے۔ عقیدہ تو بنیاد ہے، عقیدہ بیج ہے، اور انسان کے اعمال وہ درخت اور پھل ہے۔ تو جیسا بیج ہوگا ویسے درخت اگے گا، ویسے پھل لگے۔ اللہ پاک نے پھر وہ جو وجہ نزاع تھی، مخالفت کی وجہ تھی عقیدہ توحید اور ان کے شرکی عقائد، پھر اللہ پاک نے ان کی بھی ساتھ تردید فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ان کو توحید کا درس دے رہے ہیں وہ بالکل صحیح دے رہے ہیں۔ اور اللہ پاک نے پھر اس کے مزید کچھ دلائل بھی بیان کر دیا عقیدہ توحید کے، تاکہ آپ کو مزید تسلی اور تشفی ہو جائے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَلَا يَحْزُنْ، اور نہ غمگین کریں۔ حزن غم کو کہتے ہیں، عام الحزن غم کا سال۔ تو حزن یا حزن زبر پیش دونوں کے ساتھ درست ہے۔ حزن غم کو کہتے ہیں، اور ایک دعا بھی ہے نا، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے حزن کو دور کر دیا، غم کو دور کر دیا۔ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی غم دور ہو جائے تو اس کے بعد شکریہ کے طور پہ یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت معاف کرنے والا، بہت ہی قدردان ہے۔ یہ قرآن مجید کی دعا ہے۔ ولا یحزن، اور نہ غمگین کرے گا آپ کو، غمگین نہ کرے آپ کو۔ اگرچہ غم فطری اور طبیعی چیز ہے، لیکن اس کو منیمائز کرنے کے لیے فرمایا ولا یحزن کا، اور نہ غمگین کرے آپ کو قولہم، ان کی بات، وہ جو باتیں کرتے ہیں دین پہ چلنے کی وجہ سے یا دین کی دعوت دینے کی وجہ سے، وہ آپ کو غمگین نہ کرے۔ ان العزت، بے شک عزت، اور عزت سے مراد عزت بھی ہے، اور عزت کے اندر غلبہ بھی آ جاتا ہے، اقتدار بھی آ جاتا ہے۔ ان العزت، بے شک عزت، للہ، اللہ کے لیے ہے، جمیعا، سب کی سب، ساری کی ساری عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پاس۔ سورۃ المنافقون میں بھی اللہ پاک نے کہا نا کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ کافر منافق کے لیے کیا عزت ہے؟ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت سب اللہ کے لیے ہے۔ بہت جلد آپ کو عزتیں ملنے والی ہیں، اور عزتیں، پہلے بھی بہت عزت ہے، مزید آپ کو عزت، مقام، غلبہ، اقتدار، اسلام کی فتح و کامرانی ملنے والی ہے۔
آپ کیوں رنجیدہ غمزدہ ہوتے ہیں؟ هو السمیع، وہی سب کچھ سننے والا ہے، العلیم، سب کچھ جاننے والا۔ کیا خیال ہے کہ جب آپ اس کے دین پہ چلتے ہیں یا جب آپ اس کے دین کی دعوت دیتے ہیں اور آپ کی مخالفتیں ہوتی ہیں تو کیا خیال ہے اللہ پاک اس منظر کو دیکھ نہیں رہا ہوتا؟ کیا اللہ پاک اپنے بندے کے مخالفوں کی باتوں کو اس وقت سن نہیں رہا ہوتا؟ سن رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور وہ سن بھی رہا ہوتا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے، اس لیے وہ خود ہی نپٹ لے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ الا سن لو، یہ متوجہ کرنے کے لیے کوئی بڑی اہم بات ہو، کسی بات میں غور و فکر کی دعوت دینی ہو نا، الا سن لو، کان کھول کے بات سن لو، انا للہ، بے شک اللہ ہی کا ہے۔ للہ جار مجرور اس کو کہتے ہیں، یہ شروع میں آ گیا، اس میں حصر کا معنی پیدا ہو گیا، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ہی، اللہ ہی کا ہے کا مطلب کسی اور کا نہیں ہے۔ انا للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، من، جو کوئی، فی السماوات، یا آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من کا لفظ عام طور پہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، عاقل مخلوقات کے لیے، انسان، جن، فرشتے۔ تو اگر اللہ پاک نے یہ من کہا کہ من جو کوئی بھی ہے، یعنی انسان، جن، فرشتے، تمام عاقل مخلوقات، عقل، شعور والی مخلوقات، یہ زمین میں ہوں یا آسمانوں میں، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو جب ان عقل والی، ذوی العقول، عاقل مخلوقات کا مالک وہ ہے، تو جو غیر عاقل ہیں، پتھر ہیں، دریا ہیں، زمین ہے، سورج، چاند، ستارے ہیں، جمادات، نباتات، یہ غیر عاقل مخلوقات ہیں، تو ان کا مالک بھی وہی ہوگا۔ ان کا مالک تو وہ بالاولیٰ ہوا نا، جب اعلیٰ مخلوقات کا مالک وہ ہے تو ادنا مخلوقات کا مالک بھی وہی ہوا۔ تو جب ہر چیز کا مالک وہ ہے، پھر غمگین ہونے کی کیا ضرورت، پھر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، سب چیزوں کا مالک اللہ۔ اور دوسرا، اس میں عقیدہ توحید بھی ہے۔ اگر تم اللہ کے علاوہ کسی فرشتے کو پکارتے ہو، معبود بناتے ہو، کسی جن کو، کسی انسان کو، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو، یا کسی قبر کو، کسی پتھر کو، کسی بت کو، کسی بھی چیز کو، تو وہ سب کے سب تو اللہ کے، ان سب کا مالک تو اللہ ہے۔ تو مالک کو چھوڑ کے مملوک، خالق کو چھوڑ کے مخلوق کی عبادت کرتے ہیں، کتنی کم عقلی ہے۔ وما یتبع، ماں کے یہاں دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ ماں کا ترجمہ جو، اور ماں کا ترجمہ نہیں، اور ماں کا ترجمہ کیا، تین ترجمے اس کے معروف ہیں۔ تو یہاں ماں کا ترجمہ کیا بھی ہو سکتا ہے، وما یتبع، اور کس چیز کی وہ پیروی کرتے ہیں، الذین، جو، یدعون، پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، شرکاء، شریکوں کو، جو اللہ کے سوا دیگر شریکوں کو پکارتے ہیں، وہ اللہ پاک سوال کر رہے ہیں کہ وہ کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ چیز ہے کیا، ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ کبھی غور تو کریں کہ وہ کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اتنی بڑی ذات کو چھوڑ کے کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا مطلب ماں کا یہاں نہیں کریں تو پھر بھی ترجمہ درست ہے، وما یتبع، اور نہیں وہ پیچھے چل رہے، نہیں وہ پیروی کر رہے، کون؟ الذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں، شرکاء، کسی بھی قسم کے شریکوں کی، اور جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، نہیں وہ پیروی کرتے شریکوں کی۔ کیا مطلب؟ کہ وہ جن کے پیچھے چلے ہوئے ہیں نا، وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، ان کا وجود ہی کوئی نہیں۔ یہ تو ان کی خام خیالی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہستیاں ہیں اللہ کے علاوہ جن کو ہم پکار رہے ہیں،
وہ تو خاکے ہیں، صرف سکیچ ہیں، مفروضے ہیں، ان کی خام خیالیاں جن کے پیچھے وہ چل رہے ہیں، ورنہ اللہ کے علاوہ تو کسی شریک کا کوئی وجود کائنات میں ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں وہ شریکوں کی پیروی نہیں کر رہے، وہ شریکوں کے پیچھے نہیں چل رہے، وہ اپنی خام خیالیوں کے پیچھے چل رہے ہیں، ازمپشنز کے پیچھے چل رہے ہیں، مفروضوں کے۔ یہ مطلب ہے جیسا کہ آگے وضاحت بھی فرما دی۔ ان یتبعون، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن جملے میں اگر ان کے بعد الا آ جائے تو پھر ان کا معنی نہیں۔ ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، ایزمپشن، وہ ایزمپشن کی، مفروضے کی، گمان کی پیروی کر رہے۔ وَإِنْهُمْ، یہاں بھی ان کا معنی نہیں کیونکہ آگے اللہ ہے، وَإِنْهُمْ إِلَّا، اور نہیں وہ مگر يَخْرُصُونَ، اٹکلیں دوڑاتے ہیں، فالسیفائنگ، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ عقلیں دوڑاتے ہیں، اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ اٹکل پچو لگانا ہوتا ہے، تیر تکے مارنا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بس یہ مفروضے، اٹکل پچو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے علاوہ اور شریکوں کو پکارتے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں مثال دی نا، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں نا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص ہاتھ اٹھا کے کہے پانی کی طرف، پانی آ جا میرے منہ میں، پانی آ جا میرے منہ میں، آئے گا؟ اور پھر یہ جن کو پکارتے ہیں نا، اس کی حیثیت وہ ایک سراب کی ہے۔ ریگستان میں گرمیوں کے اندر جب کوئی انسان مسافر سفر کرتا تو اس کو دور سے ایسا لگتا ہے کہ وہ آگے پانی ہے، لیکن جب وہ قریب جاتا پانی سے کوئی نہیں ہوتا، وہ ریت ہی چمک رہی ہوتی، گرمی کی وجہ سے وہ ایک آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وہ آگے جاتا ہے پانی بھی آگے چلتا جاتا ہے، آگے چلتا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سراب، دھوکہ۔ یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک سراب ہے۔ اللہ اکبر۔ ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، سو وہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ هو الذی، وہی ہے جس نے جعل، بنایا، لکم، توحید کے دلائل آگے بیان کیے۔ غیر اللہ کو پکارتے ہو، اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ اس رب کو جس کی یہ شان ہے۔ هو الذی، وہی ہے جس نے جعل، بنائی، لکم، تمہارے لیے، اللیل، رات، لی، تاکہ تسکنو، تاکہ تم سکون حاصل کرو، فیہ، اس میں، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار، اور دن کو بنایا، مبصراً، روشن۔ مبصراً کا لفظی معنی ہوتا ہے دیکھنے والا، بصیر، مبصراً، دیکھنے والا۔ تو دن چونکہ روشن ہوتا ہے تو ہر چیز نظر آنے لگ جاتی ہے، تو وہ ہر ایک کو دیکھنے کے قابل بنا دیتا ہے دن۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن بنایا۔ اللہ اکبر۔ دن کو روشن بنایا تاکہ سارے کام کاج کر سکیں۔ کتنا بڑا مسئلہ ہونا تھا اگر دن نہ ہوتا، کام کاج ساری دنیا کے، خرادیں، مشینیں، سارا کچھ چلتا، اگر کیسا چلتا؟ کہاں سے لاتے اتنی انرجی؟ ابھی رات کو روشنی پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں، ذرا لائٹ چلی جائے تو مسئلہ بن جاتا۔ تو اللہ پاک نے دن کو روشن بنا دیا، کام کاج کر لو، اور رات کو تاریک بنا دیا، لائٹ بند کر دی کہ تم آرام کر لو۔ تو رات بنیادی طور پہ آرام کرنے کے لیے ہے، فطری بات تو یہی ہے۔ کئی لوگوں کی دو راتیں ہوتی ہیں، ایک فجر سے پہلے، ایک فجر کے بعد۔ اکثر لوگوں کی دو راتیں ہیں، اللہ نے ایک رات بنائی ہے ہماری۔
ان فی ذالک، بے شک اس میں، لام زبر لا، البتہ، یقیناً، آیات، کئی نشانیاں ہیں، ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں اگر آپ دن اور رات پہ غور کریں گے، کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا حکمتیں پنہاں ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ آیات، لام زبر لا، یقیناً، آیات جمع ہے، کئی نشانیاں ہیں، لیکن ہر ایرے وغیرہ کے لیے نہیں ہے، لی کے لیے، قوم، ان لوگوں، یسمعون، جو سنتے ہیں، جو اپنے اندر بات سننے کا سٹیمنا اور حوصلہ رکھتے ہیں، جو حق بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، جو قرآن کو سنتے ہی نہیں ہیں، جو اہل علم کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، جو غور و فکر ہی نہیں کرتے ہیں، اور نہ غور و فکر کر کے نتیجے نکال کے بتانے والوں کی بات سنتے ہیں، کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، ان کے لیے کوئی نشانی نہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، اب اللہ پاک نے توحید کے پہلے دلائل دیے، اب ساتھ ہی شرک کی تردید فرما دی، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے۔ قالو، انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، بنا رکھی ہے اللہ نے، ولدن، کوئی اولاد، اللہ کو صاحب اولاد کہتے، العیاذ باللہ، سبحانہ، وہ پاک ہے، اولاد تو کمزوری ہے، اولاد تو انسان کی جانشین ہوتی ہے، اور یہاں جس کو بھی اللہ کی اولاد قرار دیا، کافروں نے، مشرکوں نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو، کسی نے بیٹوں کو اللہ کی اولاد قرار دے دیا، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دے دیا۔ تو جس نے بھی قرار دیا، جس کو بھی قرار دیا، وہ اللہ کی ملکیت ہے، اولاد باپ کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ تو انسان کا جانشین ہوتا ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے بڑھاپے میں اولاد کی نعمت ملے، بڑھاپے میں سہارا بن سکے، اور پھر میرے مرنے کے بعد میرا سلسلہ، چاہے وہ دنیا کا ہے، چاہے وہ اقتدار کا ہے، چاہے وہ سیاست کا ہے، چاہے وہ دین کا ہے، میری اولاد میرے بعد میرے مشن کو آگے بڑھا سکے، یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ کو تو موت بھی نہیں آنی، اللہ کو تو جانشین بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ پاک پہ تو کوئی نعوذ باللہ نہ بڑھاپا ہے نہ کمزوری ہے، تو پھر اس کی اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ سبحانہ، یہ سب کمزوریاں ہیں، اور اللہ ان سب کمزوریوں سے پاک ہے۔ والغنی، وہ ہی غنی ہے، وہی بے پرواہ ہے۔ ہوا غنی نہیں کہا، ہوا الغنی، اس سے بھی حسر پیدا ہو گیا، وہ ہی بے پرواہ ہے، یعنی اور کوئی بھی اس کائنات میں ایسا نہیں ہے جو بے پرواہ ہو، جس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، جس کو کسی کی حاجت نہ ہو، جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ کی ذات ہے صرف جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، جس کو کسی کی کوئی محتاجی ضرورت نہیں، تو وہ خود غنی ہے، تو جو غنی ہے اس کو اولاد کی ضرورت کیسے ہو سکتی؟ لہو، اسی کا ہے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے، مملوک ہیں، وہ مالک ہے، وہ مملوک ہے، وہ خالق ہے، وہ مخلوق ہے۔ ان نہیں، عندکم، تمہارے پاس، من سلطان، کوئی دلیل، بی ہذا، یہاں ان کے بعد اللہ تو نہیں آ رہا، لیکن ان کے بعد جملے میں بازر بی کا حرف جار آ رہا، اس وجہ سے بھی ہم اس کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ ان عندکم، نہیں ہے تمہارے پاس، بن سلطان، کوئی دلیل، بی کی، ہذا، اس، بہذا، اس کی، کس کی؟ اللہ کی اولاد ہونے کی، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر،
ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے، کیا تم اللہ پہ وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ یا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس اس کا کوئی وحی کی صورت میں کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ باپ دادا کی باتیں، معاشرہ جدھر جا رہا ہے ادھر کو چلو، یہ کوئی علم تو نہیں ہوتا، یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوتی، یہ تو اٹکل پچو ہوتے ہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو نہیں جانتے؟ قل کہہ دیجئے، ان الذین، بے شک جو لوگ یفترون گڑتے ہیں، باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ۔ ویسے یفترون کا معنی بھی ہوتا ہے جھوٹ باندھنا، لیکن مزید زور پیدا کرنے کے لیے الکذبہ کا لفظ الگ بھی آ گیا۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ شرک کرنے والا شخص اللہ پہ بہتان لگا رہا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ شرک تو اللہ پاک نے قیامت کے دن معاف بھی کو نہیں کرنا، دنیا میں معافی ہو سکتی، فلاح کامیابی کیسے ہوگی؟ شرک کرنے والے میں تو اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، فلاح اور کامیابی کیسے ہوگی؟ متاع فی الدنیا، تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید دنیا کے اندر ہم شرک بھی کر رہے ہیں، ہمیں کاریں، کوٹھیاں، بنگلے، سٹیٹس، چودراہٹ، سارا کچھ بھی ملا ہوا، تو شرک کر کے ہم کامیاب ہیں؟ نہیں، یہ دنیا ہے دارالامتحان، یہاں اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے کہ شاید سدھر جاؤ۔ اللہ پاک فوری گرفت نہیں کرتا، تو دھوکہ نہ کھانا دنیا کی نعمتوں سے کہ شرک کر رہے ہیں اور سارا کچھ ملا ہوا ہے۔ متاع فی الدنیا، تھوڑا سا فائدہ ہے۔ متاع کی تنوین تقلیل کے لیے ہے، یہ کبھی کثرت بیان کرنے کے لیے، عظمت بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے، اور کبھی قلت بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔ متاع، تھوڑا سا فائدہ ہے، فی الدنیا، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، اٹھا لو 4 دن، ثم پھر الینا، ہماری ہی طرف، الینا پہلے آنے کی وجہ سے، یہ بھی جار مجرور، مرکب جاری، یہ بھی شروع میں آ گیا، اس لیے ہم اس کی وجہ سے ہی کا ترجمہ کریں گے، ورنہ اس کا مقام جملے کے آخر میں تھا، مرجعوہم الینا تھا، الینا ہماری ہی طرف، مرجعوہم ان کا لوٹنا ہے، ان کا لوٹنا تو ہماری طرف ہی ہے نا، پتہ تو تب چلے گا۔ ثم پھر نذیقو، ہم چکھائیں گے، یذیقو وہ چکھاتا ہے، تذیقو تو چکھاتا ہے، اذیقو میں چکھاتا ہوں، نذیقو، ثم پھر نذیقو ہم چکھائیں گے، ہم انہیں، العذاب الشدید، سخت عذاب، بازر بھی اس وجہ سے، ما جو کانو تھے وہ، یکفرون کفر کیا کرتے، جو وہ اللہ کی توحید کا انکار کرتے تھے، اس کی وجہ سے ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو اس وقت کے آنے سے پہلے سدھر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عقائد قرآن کے مطابق بدل لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔